السلام علیکم۔ بڑی سی سفید چادر میں خود کو مکمل طور پر ڈھانپے سجل شاہ نے گاڑی سے نیچے قدم رکھا تو اس کی ٹانگیں واضح طور پر کانپ رہی تھیں۔ عالم شاہ نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ بڑے بھائی کا سہارا پاتے ہی اس کے ہونٹوں سے ایک تیز سسکی نکلی۔ عالم شاہ کے سینے پر گویا کسی نے گھونسا دے مارا۔ سجل شاہ کی چادر کا پلو جسے اس نے نقاب کے طور پر چہرے کے آگے لپیٹا ہوا تھا آنسوؤں سے تر تھا۔ یقینی طور پر وہ پورے راستے روتی ہوئی آئی تھی۔ عورت کتنے ہی مضبوط اعصاب کی مالک ہو، شوہر کی موت کا غم اسے نڈھال کر دیتا ہے۔ سجل شاہ جیسی نوجوان بیوہ کو دیکھ کر تو اوروں کا کلیجہ منہ کو آتا تھا، پھر وہ کیسے اپنے سر کے سائیں کو نہ روتی، جو اپنے پہلے بچے کا منہ دیکھے بغیر ہی اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ وہ جو بچے کو جنم دینے کے بعد اس کے باپ کی ہسپتال آمد کی شدت سے منتظر تھی، اپنا سہاگ اجڑنے کی خبر سن کر صدمے سے ساکت ہو گئی تھی۔ وہ بچہ جس کے لیے اس کے باپ نے نہ جانے کتنے خواب دیکھے تھے، پیدا ہوتے ہی یتیم کر دیا گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اپنی بیوگی کے غم کو روئے یا اپنے بچے کی یتیمی کا ماتم کرے۔ معظم شاہ کے قتل کی اطلاع ملنے کے بعد بہت دیر تک تو وہ سکتے کسی کیفیت میں رہی تھی۔ اس کیفیت سے نکلنے کے بعد اس نے فیصلہ سنایا تھا کہ وہ معظم شاہ کے آخری دیدار کے لیے گاؤں جائے گی۔ زچگی کے چند گھنٹے بعد اتنے طویل سفر کے فیصلے پر سبھی نے اختلاف کیا تھا، لیکن وہ کسی کی بات ماننے کے لیے راضی نہیں تھی۔ اس کے اٹل فیصلے کو دیکھ کر سب کو ہار ماننا پڑی اور جنازہ اگلے دن اٹھانے کا فیصلہ کر کے اسے سفر کی اجازت دے دی گئی تھی۔ وہ ایک دن اس نے ہسپتال میں ڈاکٹروں کی زیر نگرانی گزارا تھا۔ ایک امیر زادی کی حیثیت سے پہلے ہی اسے ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا تھا۔ معظم کی موت کی خبر کے بعد انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بھی اس کا خصوصی خیال رکھا گیا۔ اگلے دن وہ الصبح گاؤں کے لیے روانہ ہوئی تو ڈاکٹر کی دی ہوئی ہدایات کی روشنی میں ساری ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کی گئیں۔ اچھی بات یہ تھی کہ بچہ نارمل ڈلیوری کے ذریعے دنیا میں آیا تھا، اس لیے اس کے لیے گاؤں تک کا طویل سفر بہت زیادہ تکلیف دہ ثابت نہ ہوا۔ سفر میں چھوٹی بہن مومل اور اس کی والدہ بھی اس کے ساتھ تھیں۔ وہ دونوں راستے میں اس کا بھرپور خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو تسلی دلاسے بھی دیتی رہی تھیں۔ اس سے زیادہ وہ کر بھی کیا سکتی تھیں کہ ان کے اپنے دل غم سے چور تھے۔ خصوصاً سجل شاہ کی ماں سکینہ شاہ کا بہت برا حال تھا کہ انہوں نے صرف داماد ہی نہیں سگے بھتیجے کو بھی کھویا تھا۔ وہ ایک طرف بیٹی کا سہاگ لٹ جانے پر ماتم کنا تھیں تو دوسری طرف بھائی کا بازو کٹ جانے پر ان کا کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ ماں کی حالت کے پیش نظر سجل نے خود کو کافی حد تک سنبھالے رکھا تھا اور راستے بھر صرف خاموش آنسو بہاتی رہی تھی، لیکن اب جب کہ اپنے بھائی کے چوڑے سینے سے لگی ہوئی تھی، اس کے لیے خود پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا اور خود بخود ہی ہونٹوں سے سسکیاں نکلنے لگی تھیں۔ اسے سہارا دینے والے عالم شاہ کو فوراً ہی دوسرا بازو ماں کے گرد لپیٹنا پڑا تھا کہ بیٹے کو دیکھ کر ان کا ضبط بالکل ہی جواب دے گیا تھا اور وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ ماں اور بہن کے آنسو عالم شاہ کے سینے پر کسی آتشیں سیال کی مانند گر رہے تھے اور سینے میں انتقام کی آگ تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کس طرح ان دونوں کو اپنے ساتھ لگائے لگائے حویلی کے زنان خانے کی طرف بڑھا، یہ کچھ اس کا دل ہی جانتا تھا۔ پیچھے سسکیاں لیتی مومل بھی تھی جس نے ایک دن کے بچے کو گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ زنان خانے کے دروازے پر ملازماؤں اور رشتہ دار خواتین نے ان غمزدہ عورتوں کو سنبھال لیا۔ جوان بیٹے کے جنازے کے پاس بیٹھی معظم شاہ کی ماں کے بین ان تینوں کو دیکھ کر مزید تیز ہو گئے۔ وہ ایک دوسرے سے گلے مل کر روتی رہیں اور باہر کھڑا ان آوازوں کو سنتا عالم شاہ ٹوٹتا بکھرتا رہا۔ معظم شاہ کا جنازہ بالکل تیار صرف سجل شاہ کی آمد کے انتظار میں ہی رکھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے سر کے سائیں کا آخری دیدار کر لیا تو آہوں اور سسکیوں کے درمیان جنازہ اٹھا لیا گیا۔ صداقت شاہ اور قربان شاہ بوڑھے تھے، اس لیے عالم شاہی کو زیادہ تر ذمہ داریاں نبھانی تھیں۔ اس وقت وہ بھول چکا تھا کہ وہ خود موت کے منہ سے نکل کر آیا ہے اور ابھی کچھ دن مزید اسے احتیاط کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ خاندان کے چند دوسرے نوجوانوں کے ساتھ مل کر معظم شاہ کو قبر میں اتارنے کا فریضہ بھی اس نے اپنے ہاتھ سے انجام دیا، لیکن پھر اس کی ہمت جواب دے گئی اور قبر پر مٹی ڈالنے کا کام دوسروں پر چھوڑ کر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ مظلوم کی آہ کبھی خالی نہیں جاتی۔ منشی عبدالحق کی دھی کے ساتھ جب سے حویلی میں ظلم ہوا ہے، تب سے حویلی والوں کو سکھ نصیب نہیں۔ پہلے سائیں عالم شاہ اتنی بری طرح زخمی ہوا کہ جان کے لالے پڑ گئے
اور اب اس کی اپنی بہن بیوہ ہو گئی۔ سچ ہے بھائی، دوسروں کی ماں بہن کی طرف بری نظر ڈالنے والے کو خود بھی سکھ نصیب نہیں ہوتا۔ معظم شاہ کے جنازے میں پورا گاؤں ہی شریک تھا۔ جنازے کے شرکاء میں سے ہی کسی نے بہت دھیمی آواز میں یہ تبصرہ کیا تھا جو عالم شاہ کے کانوں میں پڑ گیا تھا۔ یقیناً تبصرہ کرنے والے کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ قریب ہی موجود ہے۔ سن کر اس کی مٹھیاں غصے سے بھنج گئیں، لیکن اس نے پلٹ کر تبصرہ کرنے والے کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ آسیہ نے بڑی چالاکی سے اس کے سر پر ایک سنگین الزام تھوپ دیا تھا جس پر یقیناً بہت سے لوگ حقیقت کا گمان کرتے تھے۔ وہ کس کس کا گریبان پکڑ کر اسے جھٹلاتا، لیکن اسے یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ اس کی بہن کا سہاگ اجڑ جانے کا سبب اس کی بدعمالیوں کو قرار دیا جائے اور قاتل آزاد گھومتے رہیں۔ وہ جو پہلے ہی غم اور غصے کی آگ میں جھلس رہا تھا، اس تبصرے کو سننے کے بعد وہاں کھڑا نہیں رہ سکا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا قبرستان سے باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ سرمد سائے کی طرح اس کے ساتھ تھا۔ حکم کریں سائیں، کیا حویلی چلنا ہے؟ وہ اپنی گاڑی کے قریب پہنچا تو سرمد نے ادب سے اس سے پوچھا۔ نہیں، ہسپتال چلو، اس نے حکم دیا اور سرمد کے کھولے ہوئے دروازے سے گزر کر گاڑی کی پچھلی نشست پر جا بیٹھا۔ سرمد نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر فوراً ہی گاڑی آگے بڑھا دی۔ جلد ہی وہ گاؤں کے چھوٹے سے ہسپتال کے باہر موجود تھے۔ ہسپتال کی عمارت خاصی پرانی اور خستہ تھی، البتہ صفائی کا انتظام رکھنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ عملہ بھی محدود تھا اور سارا عملہ عالم شاہ سے واقف تھا۔ کل سے وہ کئی بار وہاں کا چکر لگا چکا تھا۔ معظم شاہ سمیت دیگر مقتولین کی لاشوں کی وصولی کے ساتھ ساتھ اسے جمن کی بھی فکر تھی۔ جمن ہی وہ واحد شخص تھا جو حملہ آوروں کے بارے میں کوئی معلومات فراہم کر سکتا تھا کہ وہ کون تھے، لیکن جمن کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اس سے کچھ پوچھا جا سکتا۔ جسم سے بے تحاشا خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی اپنی جان خطرے میں تھی اور ڈاکٹرز اس کی جان بچانے کی اپنی سی کوشش کر رہے تھے۔ رات ڈاکٹر نے اس کے بارے میں حوصلہ افزا رپورٹ دی تھی اور خیال ظاہر کیا تھا کہ آج وہ ہوش میں آ سکتا ہے۔ کم سہولیات کے باوجود وہ جمن کے جسم میں پیوست گولیاں نکالنے میں کامیاب رہے تھے اور اس کے بارے میں یہ اچھی اطلاع دی تھی کہ کسی بھی گولی نے اس کے اندرونی اعضاء کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ عالم شاہ اس وقت جمن سے ملنے کے لیے ہی وہاں آیا تھا اور سیدھا اس کمرے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا جہاں جمن کو رکھا گیا تھا۔ ابھی وہ اس کمرے سے دور ہی تھا کہ اس نے دو ڈاکٹر کو وہاں سے باہر نکلتے دیکھا۔ ان میں سے ایک ہسپتال کا مستقل ملازم تھا، جبکہ دوسرا ڈاکٹروں کی اس ٹیم کا حصہ تھا جسے صداقت شاہ نے حیدرآباد سے بلوایا تھا۔ عالم شاہ نے ایک نظر میں ہی بھانپ لیا کہ دونوں ڈاکٹروں کے چہروں پر پریشانی کے تاثرات ہیں۔ ڈاکٹروں کی نظر اس پر پڑی تو ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ خیریت؟ اس نے ان کے قریب پہنچ کر سوالیہ نظروں سے انہیں گھورتے ہوئے کہا۔ خیریت نہیں ہے شاہ صاحب، جمن مر گیا ہے، ہسپتال کے مستقل ڈاکٹر نے اسے جواب دینے میں پہل کی۔ مگر کیسے؟ آپ لوگوں کا تو یہی کہنا تھا کہ اس کی حالت کافی بہتر ہے اور وہ آج ہوش میں آ جائے گا۔ آپ تو اتنے پراعتماد تھے کہ آپ نے میری جمن کو شہر بھجوانے کی آفر بھی رد کر دی تھی۔ عالم شاہ کے لیے جمن کی موت کی خبر ایک اور صدمہ تھا، چنانچہ اس کی آواز خود بخود ہی بلند ہو گئی اور اس نے تیز لہجے میں ڈاکٹر سے پوچھا۔ ہم نے اپنے طور پر ایک بالکل درست فیصلہ کیا تھا، ہمیں اپنے ٹریٹمنٹ پر بھروسہ تھا اور اس خدشے کی وجہ سے پیشنٹ کو شہر لے جانے کی مخالفت کی تھی کہ راستے میں دھچکے وغیرہ لگنے سے اس کے زخموں سے دوبارہ خون کا رساؤ شروع ہو جاتا جو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس کی بات کا جواب دیا۔ جان سے تو وہ اب بھی چلا گیا نا؟ عالم شاہ نے غصے میں اپنی ہی ہتھیلی پر گھونسا مارا۔ وہ زخموں کی وجہ سے جان سے نہیں گیا ہے، اس کی جان جانے کا سبب ایک حادثہ ہے۔ ڈاکٹر نے اس پر انکشاف کرنے کی کوشش کی۔ کیسا حادثہ؟ عالم نے شاہ چونکا۔ جمن کو سانپ نے کاٹا ہے، آج صبح ہی اسے ہوش آ گیا تھا، لیکن شدید تکلیف کے باعث ہمیں اسے ایسی میڈیسنز دینی پڑی تھیں کہ وہ تکلیف کو محسوس نہ کرے اور سکون سے سوتا رہے۔ نرس مسلسل اس کے کمرے میں ڈیوٹی دے رہی تھی۔ ابھی آدھا گھنٹہ قبل نرس کی چیخو پکار سن کر ہم اور دوسرا سٹاف اس طرف گئے تو پتہ چلا کہ کمرے میں ایک خطرناک سانپ موجود ہے۔ نرس تو بھاگ کر باہر آ گئی، لیکن بستر پر سوئے ہوئے جمن کو سانپ نے کاٹ لیا۔ دو آدمیوں نے مل کر سانپ کو ختم کیا تو میں اور ڈاکٹر صاحب کمرے میں جا کر جمن کو دیکھنے میں کامیاب ہو سکے، لیکن ہمیں دیر ہو گئی تھی۔ سانپ بے حد زہریلا تھا اور جمن کے اندر قوت مدافعت نہ ہونے کے برابر ہی رہ گئی تھی، اس لیے ہماری کوششوں کے باوجود وہ جانبر نہ ہو سکا۔
ڈاکٹر نے اسے تفصیلی جواب دیا۔ حیدرآباد سے آنے والا ڈاکٹر خاموش کھڑا، تائیدی انداز میں سر ہلاتا رہا۔ ہسپتال میں سانپ کہاں سے آیا؟ کیا کسی نے جمن کو قتل کرنے کے لیے یہ چال چلی ہے؟ عالم شاہ کے شکوک اس کی زبان پر آئے۔ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے شاہ صاحب۔ ہسپتال میں سانپ آ جانے کے واقعات اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں، لیکن کبھی کوئی موت واقع نہیں ہوئی۔ اکثر مریضوں یا ان کے ساتھ آنے والوں نے خود ہی سانپ کو مار ڈالا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے سانپ ایک عام چیز ہے اور وہ بآسانی اس سے نمٹ لیتے ہیں۔ نرس مقامی نہ ہونے کی وجہ سے سانپ کو دیکھ کر زیادہ گھبرا گئی تھی۔ ڈاکٹر نے شانے اچکا کر جواب دیا تو عالم شاہ کو خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ یہ بات بالکل درست تھی کہ سانپ کا نکلنا وہاں ایک عام سی بات تھی اور جمن کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کو اتفاق سمجھا جا سکتا تھا، لیکن اس کا دل اس حادثے کو اتفاق ماننے کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا، اور دل میں یہی شک تھا کہ جمن کی زبان بند رکھنے کے لیے اسے قتل کیا گیا ہے۔ کسی سے کہہ کر جمن کی تدفین وغیرہ کے انتظامات کرواؤ سرمد۔ کچھ دیر خاموش کھڑے رہنے کے بعد اس نے اپنے پیچھے آ کھڑے ہونے والے سرمد کو حکم دیا۔ معظم شاہ کے موقع پر ہی مر جانے والے دونوں گارڈز کی تدفین کل ہو چکی تھی اور ان کی آخری رسومات کی ساری ذمہ داری بھی حویلی کی طرف سے اٹھائی گئی تھی۔ جمن بیچارہ تو ویسے بھی دنیا میں تنہا تھا اور اس کا جینا مرنا حویلی میں ہی تھا، اس لیے اس کی آخری رسومات تو ہر حال میں حویلی والوں ہی کی ذمہ داری بنتی تھی۔ سوری شاہ صاحب، اس کیس کے تفتیشی افسر کو اطلاع دیے بغیر لاش کو ہسپتال سے نہیں لے جایا جا سکے گا۔ ڈاکٹر نے اسے ٹوکا۔ دے دو اسے بھی اطلاع، اس نے پہلے کون سا تیر مارا ہے جو اب مارے گا؟ عالم شاہ نے تلخ لہجے میں اسے جواب دیا اور واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ جمن کی موت کے بعد اب وہاں اس کے لیے کچھ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ سیدہ بیگم زوجہ خاور احمد۔ معاذ نے گلاب کے تازہ پھولوں سے ڈھکی قبر پر لگے کتبے پر یہ الفاظ پڑھے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی پیاری امی کتنی جلدی اس دنیا سے چلی گئی تھیں اور وہ مٹی کے اس ڈھیر کے نیچے چھپے ان کے وجود کو اب کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ انہیں دیکھنا تو دور کی بات، اس کی رسائی میں تو مٹی کا یہ ڈھیر بھی نہیں تھا جسے قبر کہا جاتا ہے۔ وہ ان کی قبر پر چلا جاتا اور اس سے لپٹ کر رو لیتا تو بھی شاید اسے تھوڑا سا قرار آ جاتا، لیکن اس کے نصیب میں تو یہ بھی نہیں تھا، اور وہ اپنے کسی نہ کردہ گناہ کے بدلے اس قفس میں پھنس کر رہ گیا تھا جہاں اسے اپنی مرضی سے کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور وہ ایسا بندر بن کر رہ گیا تھا جس کے پاس مداری کی ڈگڈگی پر ناچتے رہنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو۔ اب بھی وہ اپنی مرضی یا خواہش کے بغیر اسکرین پر وہ تصویریں اور چند سیکنڈ پر مشتمل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں اس کی امی کی قبر کو مختلف زاویوں سے دکھایا جا رہا تھا۔ ہیلو معاذ، کیسے ہو؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہوئی یا نہیں؟ اسے امی کی قبر کی تصویریں اور ویڈیو دیکھنے سے تکلیف ہو رہی تھی، لیکن وہ انہیں دیکھنے سے بھی باز نہیں رہ سکتا تھا، چنانچہ بار بار پلٹ کر دیکھنے میں یوں مگن تھا کہ اسپیکر سے ابھرنے والی جانی پہچانی آواز نے بھی اسے چونکا دیا تھا۔ میں تم سے تمہاری طبیعت پوچھ رہی ہوں معاذ، تمہارے ہاتھ کا زخم اب کیسا ہے؟ تم لوگوں نے میرے دل پر جو زخم لگایا ہے اس کے مقابلے میں یہ معمولی زخم کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ معاذ نے اپنے ہاتھ کی پشت کو دیکھتے ہوئے تلخی سے اس کی بات کا جواب دیا۔ مکہ مار کر آئینہ توڑنے کے نتیجے میں اس کے ہاتھ پر اچھا خاصا زخم آ گیا تھا۔ دوران بے ہوشی اس کے زخم کی ڈریسنگ کر دی گئی تھی، لیکن اسے زخم کا ہوش ہی کہاں تھا۔ ابھی تو وہ اپنی ماں کی حسرتناک موت کو ہی بیٹھا رو رہا تھا۔ ہماری تم سے یا تمہاری فیملی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ ہی ہم خواہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں۔ تمہاری امی کی موت پر مجھے ذاتی طور پر افسوس ہے، لیکن اس کے لیے تم ہمیں الزام نہیں دے سکتے، وہ طبی موت مری ہے۔ میں تم سے کسی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، تم جو چاہتی ہو وہ بولو۔ معاذ کو اس کے مصنوعی افسوس کی ضرورت نہیں تھی، چنانچہ بیزاری سے جواب دیا، ہمیں تم سے تمہارے تعاون کے سوا کچھ نہیں چاہیے، تم اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہو، تمہارا انسٹرکٹر تم سے مطمئن ہے اور اب تمہیں پروفیسر وکٹر کو مطمئن کرنا ہے۔ وکٹر کئی علوم پر مہارت رکھتا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم اس کی قابلیت سے فائدہ اٹھاؤ۔ میرا ذاتی اندازہ بھی تھا اور وکٹر نے بھی تمہارا تجزیہ کر کے پیشن گوئی کی ہے کہ تم ہپناٹزم کا علم سیکھنے کی فطری صلاحیت رکھتے ہو۔ میں اس ہپناٹزم کی بات نہیں کر رہی جو کلینیکل سائیکالوجی پڑھنے والے ڈاکٹرز جانتے ہیں۔ ہپناٹزم کی وہ قسم اتنی اہم نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے ڈاکٹر کو اپنے معمول کی اجازت درکار ہوتی ہے
اور اس کی مدد سے وہ محدود کامیابیاں ہی حاصل کر سکتا ہے۔ میں تمہیں جو ہپناٹزم سکھانا چاہتی ہوں وہ بہت کم لوگ ہی سیکھ پاتے ہیں، بلکہ یوں سمجھ لو کہ چند خاص لوگ جنہیں قدرت کی طرف سے خاص صلاحیتیں ملی ہوتی ہیں وہی اس قسم کا ہپناٹزم سیکھ سکتے ہیں، اور اتفاق سے تم ان خاص لوگوں میں سے ایک ہو۔ تم اگر ہپناٹزم کی اس صلاحیت میں مہارت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھو دنیا کا تقریباً ہر شخص تمہارا فرما بردار بن جائے گا۔ تم جسے چاہے مسخر کر سکو گے اور جس کو چاہو گے اپنا غلام بنا کر اس سے اپنی مرضی کا کام لے سکو گے۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے اور مجھے دوسرے انسانوں کو اپنا غلام بنانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ہپناٹزم کے ذکر نے معاذ کو چونکا دیا تھا، اور ایک بار پھر اسے یہ خیال آیا تھا کہ وکٹر اس پر اپنی یہ صلاحیت استعمال کرتا رہا ہے، لیکن کچھ بھی ظاہر کیے بغیر اس طرف سے اپنی بیزاری کا اظہار کیا۔ یہاں ہم تمہیں اس لیے نہیں لائے ہیں کہ تم سے تمہارے شوق، مرضی، پسند اور ناپسند پوچھتے رہیں۔ یہاں رہ کر تمہیں وہ کرنا ہوگا جو ہم تم سے چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ تم پروفیسر وکٹر سے ہپناٹزم سیکھو، تو تمہیں سیکھنا پڑے گا۔ معاذ کا جواب اسے پسند نہیں آیا، چنانچہ تنک کر بولی، میں نے تمہیں انکار تو نہیں کیا ہے، جیسے باقی سب کچھ سیکھ رہا ہوں یہ بھی سیکھ لوں گا۔ معاذ کے لہجے کی بیزاری برقرار رہی، باقی چیزوں اور اس علم میں فرق ہے۔ اب تک تم نے جو کچھ سیکھا ہے اس کے لیے تمہیں فزیکلی کوآپریٹ کرنا تھا، لیکن اب تمہیں ذہنی تعاون کرنا ہے۔ تم پروفیسر وکٹر کو اپنے ذہن تک رسائی دو گے تو وہ تمہیں اس علم سے متعلق ضروری مشقیں کروانے کے ساتھ ساتھ تمہارے ذہن میں بھی سب کچھ فیڈ کرتے جائیں گے۔ اس طرح تم بہت جلد سب کچھ سیکھ جاؤ گے۔ اس نے معاذ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اکھڑ گیا اور ناراضگی سے بولا، یہ کیا بکواس ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شخص میرے ذہن تک رسائی حاصل کرنے کے بعد میرے بارے میں جو کچھ چاہے گا جان لے گا، اور جو چاہے میرے دماغ میں فیڈ کر دے گا۔ اس طرح تو میں ایک کٹھ پتلی بن کر رہ جاؤں گا۔ تمہیں اجازت دینی ہوگی معاذ، تم نہ مانے تو ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی پوری کرنے کے معاملے میں بڑے ظالم لوگ ہیں۔ اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے ہم زندوں کو تو کیا مردوں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب تم خود ہی سوچ کر بتاؤ کہ تمہیں کیسا لگے گا اگر تمہاری پیاری امی کی قبر کھود کر اس میں سے ان کی لاش نکال لی جائے اور اس لاش کو کتے بلیاں سڑکوں پر نوچتے کھسوٹتے پھریں، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لاش کسی ہوس کے مارے جانور نما انسان کے حوالے کر دی جائے۔ تم نے میڈیا پر ایسی رپورٹیں تو دیکھی ہوں گی کہ کیسے بعض لوگ مردہ عورتوں کو بھی نہیں چھوڑتے اور انہیں بھی زیادتی۔ سٹاپ اٹ، میں تمہاری اتنی بیہودہ باتیں نہیں سننا چاہتا، معاذ نے چیخ کر بولتے ہوئے کہا۔ اس کی بات درمیان سے ہی کاٹ دی۔ ہم صرف باتیں کرنے والے لوگ نہیں ہیں معاذ، ہم عملی طور پر بھی یہ سب کچھ کروا سکتے ہیں۔ معاذ کے غصہ کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تو اس نے اپنا سر تھام لیا۔ تمہارے پاس ہماری بات ماننے کے سوا کوئی چوائس نہیں ہے معاذ، وہ اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لوں گا، لیکن تمہیں بھی میری ایک چھوٹی سی خواہش پوری کرنی ہوگی۔ معاذ نے بالآخر اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ کیا تم کوئی شرط عائد کرنا چاہتے ہو؟ وہ اس کی بات پر چونکی۔ شرط نہیں، بس ایک چھوٹی سی خواہش ہے۔ میں مسلسل بند کمروں میں رہتے ہوئے بیزار آ گیا ہوں۔ تم میرے لیے کسی ایسے کمرے کا انتظام کر دو جہاں سے میں تھوڑا سا ہی صحیح آسمان دیکھ سکوں۔ اس نے اپنی خواہش بیان کی۔ کیا یہاں سے فرار کی ترکیب سوچ رہے ہو؟ وہ ہنسی۔ میری ساری کمزوریاں تمہارے ہاتھ میں ہیں، فرار کی تو گنجائش ہی نہیں ہے میرے پاس۔ پھر بھی اگر تمہیں مجھ سے کوئی ڈر ہے تو اتنا کرنا کہ میرے لیے کسی ایسی جگہ کا انتظام کر دینا جہاں کوئی بہت ہی چھوٹی سی کھڑکی یا ہوا دان وغیرہ موجود ہو جس میں سے میں نکل نہ سکوں۔ چاہو تو اپنی تسلی کے لیے اس میں مضبوط سلاخیں وغیرہ لگوا دینا۔ اس نے اپنے لہجے کو عاجزانہ رکھا۔ ٹھیک ہے، اس بارے میں غور کیا جا سکتا ہے، ہمارے لیے یہ کوئی اتنی بڑی فرمائش نہیں ہے۔ اس نے نیم رضامندی کا اظہار کیا اور خاموشی اختیار کر لی۔ اس کی مستقل خاموشی پر معاذ سمجھ گیا کہ اب وہ اس سے مزید بات نہیں کر سکتا۔ مزید بات کی ضرورت بھی نہیں تھی، وہ جو چاہتا تھا اس سے کہہ چکا تھا۔ وکٹر کے عمل کا توڑ کرنے کے لیے اسے فیضو کے علم کو حاصل کرنا تھا۔ اپنے بچاؤ کے لیے اس کے پاس بس یہی ایک راہ تھی۔ عالم شاہ عالم اضطراب میں ادھر سے ادھر ٹہلتا پھر رہا تھا۔ جمن کی موت کے بعد معظم شاہ کے قاتلوں تک پہنچنے کے سارے راستے بند ہو گئے تھے، لیکن اچانک ہی ایک راہ نکل آئی تھی۔ یہ راہ اسے اس کے جانثار ملازم سرمد نے دکھائی تھی۔ سرمد نے اس پر انکشاف کیا تھا کہ وہ خدیجہ نامی ایک ایسی لڑکی کو جانتا ہے
جو لطیف سمرو کے ہاں ملازمت کرتی ہے اور اس کے کہنے پر وہاں کی بہت سی معلومات فراہم کر سکتی ہے۔ عالم شاہ کو ایک راہ دکھائی دی تو وہ خدیجہ سے ملنے کے لیے بے چین ہو گیا اور سرمد سے مطالبہ کیا کہ کسی طرح جلد از جلد خدیجہ کو یہاں بلوایا جائے۔ سرمد اس کا حکم بجا لایا تھا اور اس کی دی ہوئی اطلاع کے مطابق آج خدیجہ ان کے گاؤں عالم شاہ میں موجود تھی۔ عالم شاہ کے گاؤں کا نام عالم شاہ ہی تھا۔ اصل میں گاؤں کا یہ نام اس کے پردادا کے نام پر رکھا گیا تھا۔ یہ نہایت نیک اور پرہیزگار بزرگ تھے جو زمینداری کی جھنجھٹوں سے بچ جانے والا وقت عبادت اور مخلوق خدا کی خدمت میں گزارتے تھے۔ بیٹوں کے بالغ ہونے کے بعد انہوں نے دنیاوی جھمیلوں سے مکمل کنارہ کشی اختیار کر کے خود کو اللہ اور اس کی مخلوق کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان کی نیک نیتی کا اثر تھا کہ ان کی خدمت میں حاضر ہونے والے ہر حاجت مند کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ یوں لوگوں کو ان سے خاص عقیدت تھی اور اس عقیدت کے باعث ہی گاؤں کا نام عالم شاہ پڑ گیا تھا۔ صداقت شاہ نے اپنے اکلوتے بیٹے کا نام اپنے انہی بزرگ کے نام پر رکھا تھا۔ یوں گاؤں اور بیٹے کا نام ایک ہی ہو گیا تھا۔ سرمد نے عالم شاہ کو اطلاع دی تھی کہ خدیجہ یہاں اپنی خالہ سے ملنے کے بہانے آئی ہوئی ہے۔ خدیجہ کے ساتھ اس کی ماں بھی آئی تھی اور خدیجہ ماں پر یہ بات ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ سرمد کے کہنے پر عالم شاہ سے ملنے جا رہی ہے۔ اس لیے منصوبہ یہ بنایا گیا تھا کہ خدیجہ اپنی ہم عمر خالہ زاد بہن کے ساتھ کسی بہانے گھر سے نکلے گی اور سرمد کچھ دیر کے لیے اسے حویلی لے آئے گا۔ خدیجہ نے کچھ دیر قبل موبائل فون پر سرمد کو اطلاع دی تھی کہ وہ خالہ کے گھر سے نکل چکی ہے۔ چنانچہ سرمد اسے لینے چلا گیا تھا اور عالم شاہ اس کی خدیجہ سمیت واپسی کے انتظار میں ٹہل رہا تھا۔ انتظار کا یہ دورانیہ زیادہ طویل ثابت نہیں ہوا اور جلد ہی سرمد خدیجہ کو لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ خدیجہ 20-22 سال کی قبول صورت لڑکی تھی جو اس وقت ذرا گھبرائی ہوئی محسوس ہونے کے باوجود خود کو پراعتماد ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عالم شاہ سے سامنا ہوتے ہی اس نے اسے ادب سے سلام کیا اور سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ زیادہ لمبی بات کرنا بیکار ہے، میں تم سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے بتاؤ کہ جس روز ادا معظم لطیف سمرو سے ملنے اس کی حویلی گئے تھے وہاں کیا ہوا تھا؟ کیا کوئی ایسی بات ہوئی تھی جس کی وجہ سے دونوں فریقین کے درمیان تلخی پیدا ہو گئی ہو؟ عالم شاہ نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس سے دریافت کیا۔ میں سرمد کے کہنے پر آپ کو سب کچھ بتانے پر تیار تو ہوں سائیں، پر چاہتی ہوں کہ کسی کو پتہ نہیں چلے کہ میں نے آپ کو کچھ بتایا ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا اور بات سائیں لطیف سمرو تک پہنچ گئی تو وہ میری کھال میں بھس بروا دیں گے۔ تم بے فکر رہو، یہاں سے بات باہر نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم رازداری کا بھی خیال رکھیں گے اور تمہیں انعام بھی دیں گے۔ عالم شاہ ایک صوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا اور پورے کروفر سے اسے یقین دلایا۔ مجھے انعام کا لالچ نہیں ہے سائیں، میں صرف سرمد کی خاطر آپ کو سب کچھ بتانے کے لیے راضی ہوئی ہوں۔ اس نے بڑی بے ساختگی سے جواب دیا تو عالم شاہ کی نظریں خود بخود سرمد کی طرف اٹھ گئیں۔ اس کے یوں دیکھنے پر سرمد ذرا سا جھینپ گیا اور عالم شاہ کو اندازہ ہوا کہ اس کے اور خدیجہ کے درمیان کوئی خاص تعلق ہے۔ اعصاب زدہ ہونے کے باوجود اس کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی جس پر سرمد مزید جھنپا ہوا نظر آنے لگا۔ عالم شاہ نے اس پر سے اپنی نظریں ہٹا کر خدیجہ پر مرکوز کر لیں۔ عام سے سوتی لباس میں ملبوس وہ قبول صورت لڑکی سرمد کے لیے ایک خاص اہمیت رکھتی ہے، یہ جان کر اسے اچھا لگا تھا۔ ٹھیک ہے، اب تم مجھے بتاؤ کہ جس روز ادا معظم لطیف سمرو سے ملنے اس کی حویلی گئے تو وہاں کیا ہوا تھا؟ خدیجہ سے بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ سنجیدہ تھا اور ہونٹوں کی مسکراہٹ ختم ہو گئی تھی۔ سائیں معظم شاہ حویلی آئے تو میں ہی ان کی خاطر مدارت کے لیے ٹرالی سجا کر لے گئی تھی۔ انہیں کافی دیر تک انتظار میں بٹھانے کے بعد سائیں لطیف سمرو ان سے ملاقات کے لیے گئے تھے۔ ان کے ساتھ چھوٹے سائیں شکیل سمرو بھی موجود تھے۔ ٹرالی اندر پہنچانے کے بعد میں باہر آ گئی، اس لیے اندر کیا باتیں ہوئیں یہ تو میں نے اپنے کانوں سے نہیں سنی، لیکن بعد میں سائیں کے ایک خاص کارندے کی زبانی پتہ چلا کہ سائیں نے سائیں معظم شاہ کی بات ماننے سے انکار کرتے ہوئے صاف کہہ دیا تھا کہ انہوں نے وہ زمین سائیں قربان شاہ سے قیمتاً لی ہے اور اب وہ قانونی طور پر اس زمین کے مالک ہیں، اس لیے انہیں اس زمین کی واپسی کے سلسلے میں تنگ نہ کیا جائے۔ اس موقع پر جب کہ سائیں معظم شاہ ناکام ہو کر واپس جانے والے تھے، چھوٹے سائیں شکیل سمرو نے انہیں چرکا لگایا اور طنز کرتے ہوئے بولے کہ سنا ہے زمین ماں سمان ہوتی ہے اور تمہارے باپ نے ضرورت پڑنے پر اسے ہی بیچ ڈالا۔ اس کا مطلب ہے کہ کبھی تم لوگوں کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو تم اپنی عورتوں کو بھی بیچ سکتے ہو۔
اگر ایسا ہو تو سیدھے میرے پاس آ جانا، سنا ہے تمہاری زال بہت خوبصورت ہے، میں اس کے اچھے دام دے دوں گا۔ ایسی بات سن کر ظاہر ہے کوئی بھی مرد برداشت نہیں کر سکتا۔ سائیں معظم شاہ بھی بپھر گئے، انہوں نے چھوٹے سائیں کا گریبان پکڑ لیا اور دو چار ہاتھ بھی مارنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن فوراً ہی ہمارے ہاں کے کارندوں نے انہیں جکڑ لیا اور پھر دونوں طرف سے اسلحہ نکل آیا۔ ایسے میں اگر بڑے سائیں لطیف سمرو دخل نہ دیتے تو جانے کیا ہوتا۔ انہوں نے چھوٹے سائیں کو ڈانٹا کہ انہیں ایسی بات نہیں کرنا چاہیے تھی، ساتھ ہی سائیں معظم شاہ کو حکم دیا کہ وہ فوراً وہاں سے چلے جائیں۔ سائیں معظم شاہ نے ان کی بات مان لی اور حویلی سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد جیسے ہی بڑے سائیں اپنے کمرے میں گئے، چھوٹے سائیں بھی حویلی سے روانہ ہو گئے۔ بڑے سائیں کو ان کے جانے کے کافی دیر بعد پتہ چلا۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو دوڑایا کہ چھوٹے سائیں کا معلوم کریں، خود بھی فون پر ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن بات نہ ہوئی، اور گھنٹہ بھر بعد چھوٹے سائیں خود ہی واپس آ گئے۔ اس وقت ان کی صورت عجیب سی ہو رہی تھی۔ بڑے سائیں انہیں اپنے ساتھ کمرے میں لے گئے۔ وہاں دونوں کے بیچ کیا بات ہوئی کسی کو نہیں معلوم۔ کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا تو ہم نے دیکھا کہ چھوٹے اور بڑے سائیں دونوں کا موڈ خراب تھا۔ بڑے سائیں نے ڈرائیور کو حکم دیا کہ وہ اسی وقت چھوٹے سائیں کو لے کر شہر روانہ ہو جائے۔ روانگی کے وقت میں نے خود دیکھا تھا کہ چھوٹے سائیں کے قدم نشے سے لڑکھڑا رہے تھے اور وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہے تھے کہ وہ اپنے باپ کی طرح بزدل نہیں ہیں اور سب سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ چھوٹے سائیں کا نشے میں ہونا اور الٹی سیدھی باتیں کرنا میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن صبح صبح سائیں معظم شاہ کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ قتل ہو جانے کی اطلاع حویلی پہنچی تو میرا ماتھا ٹھنک گیا، پر میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتی تھی۔ سائیں، میں نے جتنا دیکھا اور سنا وہ آپ کو سچ سچ بتا دیا، آگے آپ جو چاہیں سمجھ لیں۔ خدیجہ نے ایک ہی سانس میں پوری داستان کہہ سنائی، جسے سن کر عالم شاہ کے چہرے پر غصے کی سرخی چھا گئی۔ شکیل سمرو کی بد زبانی نے اسے سب سے زیادہ طیش دلایا تھا اور وہ سمجھ گیا تھا کہ اپنے گھر کی خواتین کے بارے میں الٹے سیدھے ریمارکس پر معظم کس کیفیت سے دوچار ہوا ہوگا۔ خود اس کا یہ حال تھا کہ معظم کے قتل کا جرم شکیل پر ثابت ہوتا یا نہیں، وہ اسے اس کی بد زبانی کے جرم میں ہی زندہ گاڑ ڈالتا۔ میں نے سب بتا دیا سائیں، اب مجھے اجازت دیں کہ میں جاؤں۔ وہ بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کا غصہ اس کے چہرے پر واضح تھا، اس لیے خدیجہ نے سہمی ہوئی آواز میں اس سے اجازت طلب کی۔ جاؤ، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ کیا اس دن کے بعد سے شکیل سمرو دوبارہ گاؤں واپس آیا ہے؟ نہیں سائیں، وہ نہیں آئے۔ میں نے سنا تھا کہ بڑے سائیں ان پر ملک سے باہر جانے کے لیے زور ڈال رہے ہیں، شاید وہ چلے جائیں، خدیجہ نے جواب دیا اور ایک بار پھر اس کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ جاؤ سرمد، اسے چھوڑ کر واپس آؤ۔ اس بار عالم شاہ خدیجہ کی بجائے براہ راست سرمد سے مخاطب ہوا۔ سرمد نے خاموشی سے اس کے حکم کی تعمیل کی اور چند منٹوں میں ہی وہ واپس آ گیا۔ یقیناً وہ خدیجہ کو حویلی کے دروازے پر ہی چھوڑ کر واپس آ گیا تھا۔ شہر میں شکیل سمرو کا اتا پتہ معلوم کرو سرمد، اس سے پہلے کہ وہ اڑ جائے مجھے اس سے حساب کرنا ہے۔ لگتا ہے اس کی طرف ہمارا بہت لمبا چوڑا حساب کتاب نکلنے والا ہے، جسے بے باک کرنا ضروری ہے، اور وہ بھی جلدی۔ سرمد کے آتے ہی اس نے اسے حکم دیا اور اس کا جواب سنے بغیر وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ جواب کی اسے ضرورت نہیں تھی کہ جانتا تھا کہ سرمد ہر حال میں اس کے حکم کی تعمیل کرے گا۔ ہیلو ڈارلنگ، کیسی ہو؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی تیاری کا آخری جائزہ لے رہی تھی کہ موبائل کی گھنٹی پر اس کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ سکرین پر سونیا خان کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے کال ریسیو کر کے ہیلو کا لفظ کہا تھا۔ دوسری طرف سے سونیا نے بے تکلف انداز میں اس سے گفتگو کا آغاز کیا۔ کول، آپ سنائیں، آپ نے کیسے مجھے یاد کیا؟ اس نے اسپاٹ سے لہجے میں جواب دے کر فون کرنے کا سبب پوچھا۔ تمہارے لیے ایک اچھا موقع نکل آیا ہے۔ میری معلومات کے مطابق آج کامران یزدانی کو مال کی ڈیلیوری لینے کے لیے کہیں بھیجا جا رہا ہے۔ یزدانی خود بیمار ہے، اس لیے بیٹے کو بھیج رہا ہے۔ تم نے بتایا تھا نا کہ کامران تمہارے ہر شو میں شرکت کر رہا ہے اور تم سے مسلسل تنہائی میں ملاقات کا وقت مانگ رہا ہے، تو آج کسی طرح اس کے ساتھ نتھی ہو جاؤ، بلکہ ایسا کرو کہ اسے فون کر کے آج کے شو کے لیے خصوصی دعوت دو اور ساتھ ہی اشارہ بھی دے دو کہ آج تم فری ہو۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری دعوت کو نظر انداز نہیں کر سکے گا اور وقت کی کمی کے باعث تمہیں اپنے ساتھ ہی لے جانے پر مجبور ہو جائے گا۔ وہ راضی ہو گیا تو آگے تم اپنے اور ہمارے لیے موقع کی مناسبت سے بہت کچھ کر سکتی ہو۔ سونیا خان نے اپنے فون کرنے کا مقصد بتایا تو اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک پیدا ہو گئی اور اپنے سابقہ لہجے میں بولی، آپ فکر نہ کریں میڈم، میں سب ہینڈل کر لوں گی۔
اوکے، وش یو بیسٹ آف لک، سونیا خان نے کہا اور فون بند کر دیا تو اس نے فوراً اپنے موبائل میں فیڈ کامران یزدانی کا نمبر نکال کر ڈائل کیا۔ دوسری گھنٹی پر ہی کال ریسیو کر لی گئی۔ مائی لک، مس باربی نے مجھے یاد کیا، دوسری طرف سے کامران کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں نے کنفرم کرنے کے لیے کال کی تھی کہ آپ آج آ رہے ہیں یا نہیں۔ آج آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ میں آ رہا ہوں، آئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ تم نے مجھے اپنا دیوانہ جو بنا لیا ہے۔ اپنی بات پر وہ خود ہی ہنسا، پھر بولا، سرپرائز والی بات کر کے تم نے میرا شوق مزید بھڑکا دیا ہے۔ اب تو میں اڑ کر تم تک پہنچوں گا۔ اڑ کر ہی آئیے، شو شروع ہونے میں زیادہ وقت نہیں رہ گیا۔ شو سے پہلے تو ملاقات کا موقع مل نہیں سکتا، لیکن شو کے بعد آپ ضرور مجھ سے ملیے گا۔ بھولیں گے تو نہیں نا؟ اس نے لوچدار آواز میں گفتگو کرتے ہوئے آخر میں ایسے ناز سے پوچھا کہ کامران یزدانی پھڑک اٹھا اور عاشقانہ لہجے میں بولا، تم سے ملنا کون بھول سکتا ہے؟ مائی باربی ڈال، تم تو وہ ہو جو بندے کو اس کا اپنا آپ بھلا دو، لیکن بندہ تمہیں نہ بھول سکے۔ جواب میں اس نے کھنکتا ہوا کہا لگایا اور بولی، آپ کا شدت سے انتظار رہے گا، ساتھ ہی رابطہ منقطع کر دیا۔ اسے معلوم تھا کہ کامران کے لیے اتنا ہی بہت ہے، وہ اس کی اتنی لگاوٹ کے مظاہرے پر ہی ایسا دوڑا ہوا آئے گا جیسے مکھیاں شیرے پر لپکتی ہیں۔ فون بند کرنے کے بعد وہ کامران یزدانی سے ملاقات کی تیاری کرنے لگی اور الماری کھول کر اس کی ایک خفیہ دراز میں رکھی شیشے کی چھوٹی سی ٹیوب نکالی۔ اس ٹیوب میں موجود ننھی شے ایسا خطرناک ہتھیار ثابت ہو سکتی تھی کہ وہ بغیر کسی اسلحے کو استعمال کیے کامران یزدانی کو زیر کر سکتی تھی۔ ٹیوب کو اپنے خوبصورت سے کلچ میں رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک شکاری کی سی چمک تھی۔ ابھی وہ اس کام سے فارغ ہوئی ہی تھی کہ انٹرکام بج اٹھا۔ دوسری طرف حسب توقع انتظامیہ کا آدمی تھا جو اسے اطلاع دے رہا تھا کہ شو کا وقت ہو چکا ہے اور اسے لینے کے لیے 2 سیکیورٹی گارڈز اس کے سوئٹ کے سامنے دروازے پر پہنچ چکے ہیں۔ انٹرکام کا ریسیور رکھ کر اس نے آئینے پر آخری نظر ڈالی اور اپنی تیاری سے مکمل طور پر مطمئن ہو کر دروازے کی طرف بڑھی۔ یونیفارم میں ملبوس گارڈز حسب اطلاع اس کے منتظر تھے۔ وہ ایک شان بے نیازی سے ان کے جلب میں آگے بڑھنے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اس ہوٹل کی انتظامیہ کی ناک کا بال بنی ہوئی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ بے تحاشا کما رہے تھے۔ وہ جس شو میں پرفارم کرتی تھی وہ کوئی عام شو نہیں ہوتا تھا جہاں ہر ایرا غیرہ منہ اٹھا کر چلائے۔ غیروں کو تو اس شو کی اطلاع بھی نہیں تھی اور صرف ہائی کلاس کے لوگوں کو بہت مہنگے ٹکٹ کے عوض وہاں مدعو کیا جاتا تھا۔ اس کی اطلاع کے مطابق اس شو میں مقامی پرفارمر کو بہت کم موقع دیا جاتا تھا۔ گنتی کی چند ایک نامی گرامی ہیروئن جو فلم انڈسٹری کے ڈوبنے کے بعد گھروں میں بیکار بیٹھی تھیں اور کمانے کے لیے ایسے مواقعوں کی متلاشی رہتی تھیں، اس شو تک رسائی حاصل کر سکی تھیں، ورنہ زیادہ تر غیر ملکی فنکاروں ہی سے کام لیا جاتا تھا۔ اس کا تعارف بھی غیر ملکی فنکارہ کے طور پر ہی کروایا گیا تھا اور اس کے بارے میں یہ گپ بازی کی گئی تھی کہ فی الحال وہ تھیٹر کی دنیا سے وابستہ ہے، لیکن ہالی ووڈ کی ایک فلم سائن کر چکی ہے جس کی شوٹنگ جلد شروع ہونے والی ہے۔ لوگوں کو اس گپ پر یقین تھا یا نہیں، لیکن وہ اس کے حسن اور پرفارمنس کی کشش میں وہاں کھنچے چلے آتے تھے۔ آج بھی وہ سٹیج پر پہنچی تو اس کے مداحوں کی ایک بڑی تعداد وہاں موجود تھی۔ ان میں سے کچھ نئے چہرے تھے جبکہ کئی ایسے تھے جو کئی بار اس کے شو میں شرکت کر چکے تھے، پھر بھی ہر نئے شو میں دوبارہ کھنچے چلے آتے تھے۔ کامران یزدانی عرف کامی بھی اس کے ایسے ہی متوالوں میں شامل تھا۔ اس نے حسب معمول دیوانوں کو مزید دیوانہ بنا ڈالنے والی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا اور جب وہ بے قابو ہونے لگے تو سٹیج سے غائب ہو گئی۔ اسے معلوم تھا کہ ان دولت مندوں کے ہوش اڑانے میں اس کے حسن اور پرفارمنس کے علاوہ کچھ حصہ اس شراب کا بھی ہے جو ہوٹل کا اپنا خصوصی برانڈ تھی اور جسے لوگ بہت شوق سے نوش کرتے تھے۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے جاتے اس نے سیکیورٹی کو آگاہ کر دیا تھا کہ کامران یزدانی اس سے ملنے کے لیے آئے تو اسے روکا نہ جائے۔ ایسا ہی ہوا اور اس کے چند منٹ بعد ہی کامران بھی اس کے کمرے میں پہنچ گیا۔ میرے پاس ٹائم کم تھا لیکن تمہارے سرپرائز نے مجھے یہاں سے جانے نہیں دیا۔ اس کے مومی ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر مصافحہ کرتے ہوئے وہ فدویانہ لہجے میں بولا۔ مصافحہ کرنے کے بعد بھی اس نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا اور مسلسل اپنے ہاتھ سے دباتا گویا اس کے ہاتھ کے گداز سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے کامی کی یہ حرکت نظر انداز کر دی اور ہونٹوں پر قاتلانہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی،
میرے سرپرائز سے پہلے ہی آپ نے وقت کی کمی کی بری خبر سنا دی، ورنہ سرپرائز تو یہی تھا کہ آج میرے پاس آپ کے لیے وقت ہی وقت تھا اور میں اپنی پوری رات بھی آپ کے نام کر سکتی تھی۔ ریلی؟ اس کی بات سن کر کامران کے منہ سے رال ٹپکنے لگی۔ میں آپ سے مذاق نہیں کر رہی ہوں۔ مجھے خود افسوس تھا کہ ایک پرکشش اور ہینڈسم نوجوان مسلسل مجھ سے وقت مانگ رہا ہے، لیکن میں اسے مایوس کیے جا رہی ہوں۔ اس لیے آج جب ڈھنگ سے فرصت ملی تو آپ سے رابطہ کر لیا۔ وہ بڑے ناز سے اور لوچدار آواز میں اس سے مخاطب تھی۔ یہ میری بیڈ لک ہے کہ مجھے آج ایک اہم بزنس ڈیل کے لیے شہر سے باہر جانا ہے۔ کامران واقعی شدید مایوسی کا شکار نظر آ رہا تھا۔ آج کے بعد میرا آپ کو ٹائم دینا مشکل ہوگا۔ جلد میں پاکستان سے واپس جانے والی ہوں۔ میرے پروڈیوسر کی کال آئی تھی۔ وہ میرے یہاں رہنے سے خوش نہیں ہے۔ دھمکی دے رہا تھا کہ اگر میں فوراً واپس نہیں آئی تو وہ فلم سے میرا نام ڈراپ کر دے گا۔ میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی، اس لیے میں نے واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ویسے بھی کچھ عرصے بعد شوٹنگ کے لیے مجھے واپس جانا ہی تھا۔ اس نے بھی اپنے چہرے پر افسردہ تاثرات سجا لیے۔ او نو، اتنی جلدی تم کیسے واپس جا سکتی ہو؟ کامران کو اس کی اطلاع سے جھٹکا لگا۔ میں نے کہا نا کہ مجھے ہر حال میں جانا ہے۔ تم آج کے لیے کچھ ارینج کر سکتے ہو تو کر لو۔ میں تمہارے لیے اتنا کر سکتی ہوں کہ اگر تم چاہو تو تمہارے ساتھ چل لوں۔ تم اپنی بزنس ڈیل بھی دیکھ لینا اور ساتھ ہم تفریح بھی کر لیں گے۔ اس نے بہت چالاکی سے کامران کے آگے چارہ ڈالا۔ یہ تو بڑی زبردست آفر ہے، لیکن سوچ لو کہ ہمیں ابھی کچھ دیر میں ہی نکلنا ہے اور سفر بھی تھوڑا طویل ہے۔ کہیں بعد میں تم شکایت نہ کرنا۔ اس کی پیشکش پر کامران کی باچھیں کھل گئیں۔ نو پرابلم، مجھے لانگ ڈرائیو پسند ہے۔ بس گاڑی آرام دہ ہونا چاہیے تاکہ ہم سفر کو انجوائے کر سکیں۔ اس نے ایک ادا سے سر کو جھٹکتے ہوئے جواب دیا تو کامران خوش ہو گیا اور باچھیں پھیلاتے ہوئے بولا، گاڑی کی فکر نہ کرو، گاڑی اتنی زبردست ہے کہ پاکستان میں گنتی کے چند لوگ ہی ایسی گاڑی استعمال کرتے ہیں۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ بس ہوٹل مینجمنٹ کو اپنی روانگی کی اطلاع دے دوں، اس نے کہا اور اپنا موبائل نکال کر سونیا کا نمبر ڈائل کیا۔ میں کامران یزدانی کے ساتھ باہر جا رہی ہوں۔ واپسی شاید کل تک ہو۔ کال ریسیو ہوتے ہی اس نے یہ اطلاع دی اور رابطہ منقطع کر دیا۔ ہوٹل انتظامیہ کو وہ ایسی کوئی اطلاع دینے کی پابند نہیں تھی۔ اسے صرف شو کے وقت وہاں موجود ہونا ہوتا تھا۔ انتظامیہ بھی اسے صرف ہوٹل کے اندر سیکیورٹی دینے کی پابند تھی۔ باہر یہ ذمہ داری سونیا نے اٹھا رکھی تھی، اس لیے اس نے اسے اطلاع دی تھی۔ اطلاع دینے کے بعد اس نے موبائل کو بھی اپنے کلچ میں رکھا اور کامران کو 1 منٹ رکنے کا کہہ کر سویٹ کے دوسرے حصے میں چلی گئی۔ واپس آئی تو اس نے ایک لمبا گاؤن پہن رکھا تھا اور سر پر ایک جالی دار ہیٹ تھا۔ جالی اس نے اپنے چہرے پر گرا لی اور بولی، لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے یہ انتظام ضروری تھا۔ کامران نے اس کی بات سن کر تفہیمی انداز میں سر ہلایا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ چلتے ہوئے اس کی چال میں ہلکی سی لنگڑاہٹ محسوس ہوئی تھی۔ یہ لنگڑاہٹ اس گولی کا نتیجہ تھی جو یزدانی ہاؤسنگ اسکیم کے قریب بشرا کو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے معاذ نے اس پر چلائی تھی۔ اچھے علاج معالجے کے باعث اس کی ٹانگ ٹھیک تو ہو گئی تھی، لیکن چال میں بہت معمولی سی لنگڑاہٹ باقی تھی۔ باربی نے اس کی چال کی یہ معمولی سی لنگڑاہٹ بھی محسوس کر لی تھی اور جانے کیا کچھ یاد آنے کے باعث اس کے ماتھے پر ایک بل سا پڑ گیا تھا۔ کامران یزدانی اس بل سے بے خبر اس خوشی میں مگن تھا کہ باربی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا اور آگے وہ اس کے پورے وجود پر تصرف حاصل کرنے جا رہا تھا۔ باربی کے روپ میں اس کے اتنے قریب کون تھا وہ قطعی نہیں پہچان سکا تھا کہ ایک تو وہ مکمل بدلے ہوئے روپ میں تھی، دوسرے اس کا تعارف ایک غیر ملکی رقاصہ کا تھا جو صرف انگریزی زبان بولتی تھی۔ ایسے میں کامران کا ذہن اس کے اصل کی طرف جاتا تو کیسے، لیکن وہ اپنے اصل کو نہیں بھول سکتی تھی کہ اس نے بہت کرب اور اذیت سہ کر اپنے اصل کو چھوڑا تھا اور وہ بن گئی تھی جس کا اس نے کبھی سوچا نہ تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ شکیل سمرو کی اندر موجودگی کنفرم ہے؟ سرمد نے کسی سے بات کر کے اپنا موبائل بند کیا تو گاڑی کی پچھلی نشست پر موجود عالم شاہ نے اس سے دریافت کیا، جی سائیں، میں نے کنفرم کر لیا ہے۔ ہمارے بندے اس وقت شکیل سمرو کے گھر کے آس پاس ہی موجود ہیں۔ جیسے ہی ہماری طرف سے اشارہ ملے گا وہ ایکشن میں آ جائیں گے۔ حسب عادت سرمد نے اسے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ یہ وہی تھا جس نے عالم شاہ کے حکم پر نہ صرف شکیل سمرو کا گھر ڈھونڈ نکالا تھا بلکہ گھر کی سیکیورٹی کے بارے میں بھی ساری معلومات حاصل کر لی تھیں۔
اس کے بندے مسلسل شکیل سمرو کی گھر کی نگرانی کر رہے تھے، اور اب رات گئے وہ شکیل سمرو کی گھر میں موجودگی کے یقین کے ساتھ اس سے دو دو ہاتھ کرنے جا رہے تھے۔ مزید چند منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ اس کے گھر تک پہنچ گئے۔ یہ بہت بڑا اور عالیشان گھر تھا۔ گاؤں میں بھی سمرو خاندان بہت بڑے حویلی نما گھر میں رہتا تھا، حالانکہ چند سال قبل لطیف سمرو اتنا بڑا زمیندار نہیں تھا۔ گزشتہ چند سالوں میں ہی اس نے سازشوں اور چالوں کی مدد سے اپنی زمینوں میں اضافہ کیا تھا، پھر بھی وہ اتنا بڑا زمیندار نہیں تھا جتنا اس کے پاس روپیہ نظر آنے لگا تھا۔ اس کی رہائش گاہیں، زیر استعمال گاڑیاں اور انتخابی مہم میں فیاضی، سب کچھ اس کی حیثیت سے بڑھ کر ہی نظر آتے تھے، اور یہ ایک نہ سمجھ آنے والی بات تھی۔ ہمارے آدمی لائن کلیئر کر کے اندر آنے کا اشارہ دیں گے۔ سرمد گاڑی گھر کے سامنے روکے بغیر آگے نکال کر لیتا چلا گیا اور اسے وجہ سے آگاہ کیا۔ وہ لوگ گھروں کی قطار سے تھوڑا آگے نکل گئے تو اس نے گاڑی روک لی۔ یہاں سے ہم پیدل شکیل سمرو کے گھر تک جائیں گے۔ ہماری گاڑی کا اس کے گھر کے قریب موجود ہونا بعد میں ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ گاڑی روک کر باہر نکلتے ہوئے سرمد نے اسے اپنے آگے کے لاحیہ عمل سے آگاہ کیا تو وہ سر کو تفہیمی جنبش دے کر خود بھی باہر آ گیا۔ میری مانیں سائیں تو آپ اس معاملے سے الگ رہیں، میں اور میرے ساتھی مل کر شکیل سمرو کو دیکھ لیں گے۔ گاڑی لاک کرتے ہوئے سرمد نے مؤدبانہ لہجے میں ایک بار پھر اس سے وہی درخواست کی جو وہ پہلے بھی کر چکا تھا۔ نہیں سرمد، یہ میری جنگ ہے، میں اس معاملے کو دوسروں پر چھوڑ کر خود الگ نہیں ہو سکتا۔ میں شکیل سمرو کی جان نکالنے سے پہلے اس کے حلق سے سارے سچ اگلوانا چاہتا ہوں۔ عالم شاہ نے بھی حسب سابق اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو سرمد کو بالآخر بات ماننا پڑی، اور جیسے ہی اس کے موبائل پر لائن کلیئر ہونے کا اشارہ ملا، وہ دونوں پیدل شکیل سمرو کے گھر کی طرف چل پڑے۔ پوش علاقوں میں یوں بھی لوگوں کی زیادہ چہل پہل نظر نہیں آتی، اور یہ تو تھا بھی آدھی رات کے بعد کا وقت، اس لیے راستے میں ان کا کسی سے سامنا نہیں ہوا۔ اس علاقے میں رات بھر دو واچ مین یا سیکیورٹی گارڈ جو رات بھر گردش کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھیوں نے سب سے پہلے انہیں ہی خاموش کیا ہے۔ 4-5 گھنٹوں سے پہلے انہیں ہوش نہیں آئے گا۔ ان آدمیوں کی اتنی زیادہ اہمیت بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں کے ہر مکین نے اپنے ذاتی سیکیورٹی گارڈز رکھے ہوئے ہیں، اور وہ انہیں پر زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ سرمد نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے اسے دھیمی آواز میں آگاہ کیا۔ 3-4 منٹ کے بعد ہی وہ دوبارہ اس عالیشان مکان کے سامنے پہنچ گئے جس پر نمایاں طور پر نہایت خوبصورتی سے سمرو ہاؤس لکھا ہوا تھا۔ مکان کی بیرونی روشنیاں جل رہی تھیں، اس لیے سارا منظر بالکل نمایاں تھا۔ انہوں نے چند قدم کے فاصلے سے ہی دیکھ لیا تھا کہ مکان کا ذیلی گیٹ نیم وا ہے۔ ان کے قریب پہنچتے ہی گیٹ پورا کھل گیا اور عالم شاہ کو اپنے سچل نامی کارندے کی شکل دکھائی دی۔ وہ سرمد کی میت میں اندر داخل ہوا تو سچل نے گیٹ بند کر دیا۔ کیا رپورٹ ہے؟ سرمد نے اس سے دریافت کیا۔ 2 گارڈز اور 2 ملازم تھے، چاروں پر نہایت خاموشی سے قابو پا کر بے بس کر دیا گیا ہے۔ چاروں ایک کمرے میں بند پڑے ہیں، اور شکیل سمرو وہ اپنے کمرے میں ہی ہے اور وہاں بیٹھا پینے پلانے میں مصروف ہے۔ ٹی وی پر کوئی بےہودہ سی انگریزی فلم بھی تیز آواز میں لگا رکھی ہے، اس لیے ہر طرف سے بے خبر ہے۔ میں نے ایک آدمی اوپر اس کے کمرے کے روشن دان پر بٹھا دیا ہے جو اس پر پوری نظر رکھے ہوئے ہے۔ سچل نے پوری مکمل رپورٹ دی۔ میں بھی پہلے اوپر جا کر اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ عالم شاہ نے خواہش ظاہر کی تو سچل اپنی رہنمائی میں انہیں چھت پر جانے والے زینے کی طرف لے گیا۔ اوپر ڈیوٹی دینے والے بندے نے عالم شاہ کو دیکھ کر مکانکی انداز میں ہاتھ ماتھے پر رکھا۔ عالم شاہ نے اسے اشارہ کیا کہ وہ روشن دان سے ہٹ جائے۔ اس کا مقصد سمجھتے ہوئے وہ آدمی پیچھے ہٹ گیا تو عالم شاہ روشن دان سے اندر جھانکنے لگا۔ اندر کا منظر وہی تھا جس کے بارے میں سچل اسے بتا چکا تھا، بس واحد فرق یہ آیا تھا کہ شکیل سمرو بیٹھ کر پینے کی بجائے بستر پر نیم دراز لیٹ کر پی رہا تھا، اور اس کا سمارٹ فون اس کی ابری ہوئی توند پر دھرا ہوا تھا۔ دیکھنے دکھانے کے معاملے میں وہ بالکل اپنے باپ کی کاپی تھا۔ وہی گہری سیاہ رنگت، ٹھگنا قد اور بے ڈبو بے ڈول جسم جو شب خوابی کے لباس میں کچھ اور بھی نمایاں ہو رہا تھا۔ اس شخص کو اتنے اطمینان سے لیٹ کر عیش کرتے ہوئے دیکھ کر عالم شاہ کے پورے وجود میں طیش کی لہر اٹھی، اور دل چاہا کہ ابھی کے ابھی اس شخص پر اپنا پورا پسٹل خالی کر دے، لیکن مصلحت نے روک لیا۔ شکیل سمرو پر شک کتنا ہی مضبوط سہی، اس کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس سے اس کا جرم قبولوانا ضروری تھا۔ وہ سرمد کو شکیل سمرو کے کمرے میں داخل ہونے کے سلسلے میں گرین سگنل دینے کے لیے پلٹنے ہی لگا تھا
کہ موبائل فون کی دھیمی سی گھنٹی سن کر رک گیا۔ شکیل سمرو کی توند پر دھرا اس کا موبائل فون یقیناً بہت بلند آواز میں بج رہا تھا، جو ٹی وی کے شور میں بھی اس کی آواز عالم شاہ کے کانوں تک پہنچ گئی تھی۔ اس کال کے دوران کوئی کارروائی کرنا مناسب نہیں تھا، چنانچہ وہ اپنی جگہ پر رک گیا اور محض تجسس کے تحت کان لگا دیے کہ رات کے اس پہر اسے کون کال کر رہا ہے۔ شکیل سمرو نے موبائل اٹھا کر پہلے اسکرین پر کال کرنے والے کا نام دیکھا، پھر منہ بنا کر ٹی وی کا والیوم بند کرتے ہوئے کال ریسیو کی۔ ہیلو ڈیڈ، اتنی رات کو بھی آپ نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اس کے لہجے میں شراب کی وجہ سے پیدا ہونے والی ہلکی سی لڑکھڑاہٹ کے علاوہ بیزاری بھی موجود تھی۔ دوسری طرف سے لطیف سمرو نے شاید اس کے الفاظ پر غصے کا اظہار کیا، جو وہ مزید بیزاری سے بولا، میں نے دن بھر اس لیے آپ کی کال ریسیو نہیں کی کہ میں جانتا تھا کہ آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی ایک ہی ڈیمانڈ سن سن کر تھک چکا ہوں میں۔ جب میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میرے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو آپ کیوں مجھے ملک سے باہر بھیجنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ یہاں میرے بہت سے کام ہیں، انہیں چھوڑ کر میں کہیں نہیں جانا چاہتا۔ آپ مجھے ایک احمق بچہ سمجھنا کب چھوڑیں گے آخر؟ اس کے جواب پر لطیف سمرو نے یقیناً اسے مزید کچھ اور کہا تھا، جو اس نے جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی زبان کو مزید بلند کر دیا اور اس ٹون کو برقرار رکھتے ہوئے مزید بولا، میں آپ پر ثابت کر چکا ہوں کہ میں آپ سے بہتر پلاننگ کر سکتا ہوں۔ میری وجہ سے قربان شاہ کی کروڑوں کی زمین آپ کے ہاتھ لگی ہے۔ یہ میں تھا جس نے ہر حربہ آزما کر آپ کو الیکشن میں کامیاب کروایا، پھر بھی آپ اپنے آگے مجھے کچھ نہیں سمجھتے۔ حالانکہ آپ کو مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے میں بالکل محفوظ ہوں اور مجھے ملک سے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں کوئی غلطی کر رہا ہوں تو کرنے دیں، نتیجہ بھی میں ہی بھگتوں گا۔ اپنی بات کہنے کے بعد اس نے 1 منٹ تک لطیف سمرو کی بات سنی، پھر نہایت بدتمیزی سے کہتے ہوئے سلسلہ منقطع کر کے موبائل بستر پر ایک ہی طرف اچھال کر دوبارہ ٹی وی کی آواز تیز کر دی۔ عالم شاہ، جس کا چہرہ اس گفتگو کو سن کر مزید تن گیا تھا، روشن دان سے پیچھے ہٹا اور جو آدمی پہلے وہاں گن لیے موجود تھا اسے دوبارہ اپنی جگہ سنبھالنے کا اشارہ کر کے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ سرمد اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ عالم شاہ نے سیدھا شکیل سمرو کی خوابگاہ کا رخ کیا اور ہاتھ سے دباؤ ڈال کر دروازے کا ہینڈل نیچے کرنے کے بعد ٹانگ کی ایک زوردار ضرب سے دروازہ کھولا۔ شکیل سمرو کو اپنی راجدھانی میں کسی کی آمد کا اندیشہ نہیں ہوگا، اس لیے وہ دروازے کو اندر سے لاک کیے بغیر ہی وہاں موجود تھا۔ دروازہ اس انداز سے کھلا تو اسے نشے میں ہونے کے باوجود خطرے کا احساس ہو گیا اور اس نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے تکیے کے نیچے سے اپنا پسٹل نکالنا چاہا، لیکن اتنے سے وقفے میں ہی سرمد اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے اپنی گن شکیل سمرو کے سر پر رکھی اور گرایا، بالکل سیدھا ہو کر بیٹھ جا ورنہ کھوپڑی اڑا دوں گا۔ شکیل سمرو اپنی جگہ ساکت ہو گیا اور خوفزدہ نظروں سے عالم شاہ کو دیکھنے لگا۔ وہ جو ابھی کچھ دیر پہلے باپ کے ساتھ اکڑ رہا تھا، اس قدر ہراساں ہو چکا تھا کہ اس کا سارا نشہ حرن ہو گیا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہا ہے سور کی اولاد؟ میں تیری موت ہوں، تیرا باپ تجھے مجھ سے ہی ڈرا رہا تھا۔ تو باپ کی بات مان لیتا تو شاید کچھ دن اور جی لیتا، لیکن تو خود کو زیادہ ہی عقل مند سمجھ رہا تھا۔ اب بھگت اپنی کرنی کا نتیجہ۔ عالم شاہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نفرت امیز لہجے میں کہا اور ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ مکے کی شدت ایسی تھی کہ شکیل سمرو کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے اور منہ سے بل بل خون بہنے لگا۔ اگر سرمد اس کے بال مٹھی میں نہ جکڑ لیتا تو وہ مکہ کھا کر بستر پر پیچھے الٹ جاتا۔ اب بھی اس کے حلق سے بھیانک چیخ نکلی اور پھر وہ چیختا چلا گیا۔ سرمد نے تکیے کا غلاف کھینچ کر اتارا اور اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ چیخنے چلانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا شکیل سمرو، تیرے گارڈز اور ملازم بے ہوش پڑے ہیں اور اس گھر سے آواز کا باہر نکل کر کسی دوسرے گھر تک جانا بہت مشکل ہے۔ عالم شاہ نے تمسخر اڑانے والے انداز میں اسے اس کی پوزیشن کا احساس دلایا اور سرمد کو اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے سرمد نے شکیل سمرو کے ہاتھ پیر باندھ ڈالے اور اس کے منہ میں ٹھونسا تکیے کا غلاف باہر نکالا۔ غلاف پر بھی خون کے دبے لگ گئے تھے، لیکن اب اس کے منہ سے خون نکل کر بہنا بند ہو گیا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم اور یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ وہ سمجھ رہا تھا کہ اکڑ کر کام نہیں چل سکتا، اس لیے مسمسی صورت بنا کر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میرے بہنوئی کو قتل کر کے پوچھتا ہے کہ میں تیرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہا ہوں؟ میں تو تیرے جسم کا ریشہ ریشہ بھی الگ کر دوں تو تیرے جرم کا حساب پورا نہ ہوگا۔ عالم شاہ نے نفرت سے اس کے منہ پر تھوکا،
تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، تمہارے بہنوئی کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ وہ فوراً انجان اور معصوم بن گیا۔ تیرا ہاتھ نہیں تو تیرا باپ کیوں تجھے ملک سے باہر بھگانے پر تلا ہوا ہے؟ باپ کے آگے تو بڑی شیخیاں مار رہا تھا، اب تجھ میں اتنا دم بھی نہیں کہ اپنا جرم قبول کر لے۔ اب اس بات سے بھی انکار کر دے کہ تو نے ماما سائیں کی زمین ہتھیانے کے لیے ادا معظم اور میری بہن کو اغوا کروایا تھا، اور یہ تو تھا جس نے دھاندلی کے ذریعے میرے بابا کو الیکشن میں شکست دی تھی۔ عالم شاہ اس کے جبڑے پر ایک اور مکہ رسید کرتے ہوئے بولا، لیکن اس مکے کی شدت پہلے مکے سے تھوڑی کم تھی، اس لیے شکیل سمرو کا جبڑا سلامت رہا۔ البتہ چہرے پر ایک رنگ سا دوڑ گیا۔ وہ چہرہ ایک ایسے مجرم کا چہرہ تھا جو جانتا تھا کہ سامنے والے پر اس کا ہر جرم کھل چکا ہے، اور وہ لاکھ انکار کرے اس کی بات پر یقین نہیں کیا جائے گا۔ تجھے اور تیرے باپ کو ماما سائیں کی زمین اور بابا سائیں کی سیٹ چاہیے تھی نا، اور اس لیے تم لوگ ہر حد سے گزر گئے۔ بتا کیسے کیا تو نے یہ سب، اور کون کون تیرے ساتھ اس جرم میں شامل تھا؟ عالم شاہ نے قہربار لہجے میں اس سے دریافت کیا، اور جواب کا انتظار کیے بغیر اس پر پل پڑا۔ وہ مضبوط ہاتھ پیروں کا مالک تھا، اور شوق ہی شوق میں لڑائی بڑھائی کا فن سیکھنے کے ساتھ ساتھ بدرو پہلوان کے اکھاڑے پر بھی مشقیں کرتا رہا تھا، اس لیے اس کی ہر ضرب نپی تلی اور قوت سے بھرپور تھی۔ چند منٹوں میں ہی اس نے خالی ہاتھ سے شکیل سمرو کا بھرکس نکال کر رکھ دیا۔ سرمد نے پہلے سے ہی تیز آواز میں چلتے ٹی وی کا والیوم مزید تیز کر دیا تھا، اس لیے شکیل سمرو کے حلق سے نکلنے والی چیخیں ٹی وی کی آوازوں میں مدغم ہوتی رہیں۔ یہ حقیقت اپنی جگہ تھی کہ ان بڑے بڑے گھروں سے کسی آواز کا باہر جانا اور اس کے بعد کسی دوسرے گھر تک پہنچنا ایک مشکل امر تھا۔ اوپر موجود آدمی نے سرمد کا اشارہ پا کر روشن دان کا شیشہ تک بند کر دیا تھا، اس لیے آواز کے اخراج کا راستہ بھی بند ہو گیا، اور شکیل سمرو مکمل طور پر عالم شاہ کے رحم و کرم پر تھا۔ عالم شاہ اسے غصے اور جنون کی حالت میں ضرور مار رہا تھا، لیکن اس کی مہارت اس کی حرکات پر حاوی تھی، اور وہ شکیل سمرو کو مخصوص پوائنٹس پر ایسی چوٹیں لگا رہا تھا کہ وہ تڑپے تو ضرور لیکن جان سے نہ جائے۔ عیش و عشرت میں پلے شکیل سمرو کا شراب سے کھوکھلا ہو جانے والا جسم بہت دیر تک اس مار کو برداشت نہیں کر سکا، اور آخرکار اس نے ہار مان کر زبان کھولنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ عالم شاہ کے سوالات کے جواب میں اس نے جو کچھ بتایا، اس کے مطابق اس کا باپ لطیف سمرو بڑے عرصے سے اپنی زمینوں سے ملحق قربان شاہ کی زمینیں ہتھیانے کی فکر میں تھا، لیکن قربان شاہ اور صداقت شاہ ایک طرف اس سے بڑے ذمہ دار تھے، تو دوسری طرف صداقت شاہ کی اسمبلی میں رکنیت اس کے راستے کی رکاوٹ بنی ہوئی تھی، اس لیے وہ طاقت کے بل پر ان زمینوں کو نہیں ہتھیا سکتا تھا۔ اتنا ضرور ہوا تھا کہ کہیں سے اڑتی پڑتی یہ خبر اس کے کانوں میں پہنچی تھی کہ قربان شاہ آج کل خسارے میں جا رہے ہیں، اور پہلے کی طرح مالی طور پر مستحکم نہیں رہے ہیں، اس لیے اس نے زمین خریدنے کی اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لی تھی، لیکن قربان شاہ اس پر راضی نہیں ہوئے تھے۔ شکیل سمرو جو باپ کا شریک راز تھا، اس موقع پر میدان میں اترا اور بہت چالاکی سے اپنا جال بچھایا۔ اس نے اپنے شناسا تنویر نامی ایک چلتا پرزا ٹائپ کے بندے کو منشی عبدالحق کی حیدرآباد شہر میں زیر تعلیم بیٹی آسیہ کے پیچھے لگا دیا۔ تنویر اپنی چرب زبانی کی مدد سے جلد آسیہ کو شیشے میں اتارنے میں کامیاب ہو گیا، اور اس کے ذریعے قربان شاہ کی حویلی کے راز حاصل کرنے لگا۔ آسیہ کے ذریعے انہیں پتہ چلا کہ قربان شاہ کے مالی معاملات ان کو حاصل شدہ معلومات کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ خراب ہیں۔ شکیل سمرو کو ایک طرف زمین ہتھیانے کا لالچ تھا، تو دوسری طرف وہ سجل شاہ کے لیے دیوانہ تھا۔ ایک زمیندار کے گھر شادی کے موقع پر اس نے اتفاقاً سجل شاہ کو دیکھ لیا تھا، اور اس سے اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی کر بیٹھا تھا، لیکن سجل شاہ نے اسے لفٹ نہیں کروائی اور وہیں جھاڑ کر رکھ دیا۔ اپنی اس بے عزتی کے بعد وہ سجل شاہ کے حصول کے لیے کوئی ترکیب لڑاتا، اس سے قبل ہی اس کی شادی معظم شاہ سے ہو گئی، اور شکیل سمرو کے سینے پر سانپ لوٹتے رہے۔ آخرکار اس کے شاطر ذہن نے ایک ایسا منصوبہ سوچ لیا کہ زمین ہتھیانے کا موقع بھی مل جائے اور سجل شاہ کو بھی حاصل کیا جا سکے۔ اس کے باپ کے علاقے کے ڈاکوؤں کے ساتھ مراسم تھے، اس نے ان مراسم سے فائدہ اٹھایا اور معظم شاہ اور سجل کے اغوا برائے تاوان کی واردات کر ڈالی۔ اس واردات میں ایک طرف انہیں آسیہ کا تعاون حاصل رہا، تو دوسری طرف انہوں نے صداقت شاہ کی حویلی میں کام کرنے والے مالی کے بھانجے کو استعمال کیا۔ وہ لڑکا ماموں سے ملنے کے بہانے حویلی آیا، اور موقع دیکھ کر معظم شاہ کے گارڈز کی گاڑی میں ایسی خرابی پیدا کر دی کہ وہ حفاظت کے لیے پیچھے نہ آ سکے۔ آگے سب کچھ ان کے منصوبے کے مطابق ہوا۔ مالی طور پر کلاش قربان شاہ کو تاوان کی بھاری رقم کی ادائیگی کے لیے منطقی طور پر زمین بیچنے کا خیال آیا۔
لطیف سمروں کی صورت میں گاہک پہلے ہی سامنے موجود تھا، سو اسی سے رابطہ کیا گیا اور مجبوراً مارکیٹ ویلیو سے کم زمین کی قیمت وصول کر لی گئی۔ رقم کی باپ بیٹے کو فکر نہیں تھی کہ تاوان کی صورت رقم نہ صرف دوبارہ ان کے پاس واپس آ جاتی بلکہ وہ اس رقم سے زیادہ ہی ہوتی جو انہوں نے زمین کے لیے ادا کی تھی۔ سب کچھ ان کے منصوبے کے عین مطابق چل رہا تھا۔ شکیل سمرو اپنی اصل شخصیت کو ظاہر کیے بغیر سجل شاہ کو قید میں حاصل کرنے کی ایک کوشش بھی کر چکا تھا اور اس کا ارادہ تھا کہ دونوں میاں بیوی کو رہائی دینے سے پہلے ایک بار تو ضرور اپنے دل کے ارمان نکالے گا، لیکن یہاں ان کا منصوبہ تلپٹ ہو گیا اور معظم اور سجل ان کی قید سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس صورت میں بھی ان لوگوں کو بہرحال نقصان نہیں ہوا کہ ادا کی گئی قیمت کے مقابلے میں کئی گنا قیمتی زمین تو ہاتھ لگ ہی چکی تھی۔ معظم اور سجل کے فرار کا ذکر آیا تو عالم شاہ نے اس سے معاذ کے بارے میں دریافت کیا کہ اس کا کیا ہوا۔ اس سوال کے جواب میں شکیل سمرو نے بتایا کہ وہ معاذ کو پہچان گیا تھا اور اسے معلوم تھا کہ دو بڑی دولت مند شخصیات حیات یزدانی اور عرفان اللہ معاذ کے پیچھے ہیں، اس لیے اس نے اس کا ان لوگوں کے ساتھ بھاری رقم کے عوض سودا کر لیا۔ معاذ کو ان لوگوں کی تحویل میں دینے کے بعد وہ نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے معاذ کا کیا کیا۔ وہ اس کام میں اپنے ساتھ دینے والے ڈاکوؤں کو ان کا حصہ دینے کے بعد واپس گاؤں آ گیا تھا، جہاں اس نے انتخابی مہم میں اپنے باپ کا بھرپور ساتھ دے کر اسے سیٹ جتوائی۔ عالم شاہ نے اس سے آسیہ اور منشی عبدالحق کے خاندان کے بارے میں دریافت کیا تو پتہ چلا کہ عالم شاہ پر حملہ کرنے والا منشی کا نوعمر بیٹا ہی تھا، جسے بچانے کے لیے منشی کو خاندان سمیت فرار ہونا پڑا اور آسیہ کو بھی ہسپتال سے نکال کر منظر سے ہٹا لیا گیا۔ اس سارے کام میں تنویر نے ان لوگوں کا ساتھ دیا تھا اور وہی جانتا تھا کہ وہ لوگ کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ عالم شاہ نے تنویر کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی اور معظم شاہ کے قتل کے معاملے کے بارے میں جانکاری کرنے لگا۔ اس موقع پر شکیل سمرو کی زبان پھر سچ اگلنے سے رک گئی اور اس نے الٹے سیدھے بہانے بنانے کی کوشش کی تو عالم شاہ کو دوبارہ اپنے ہاتھوں کو حرکت دینی پڑی۔ تھوڑی سی مزید ٹھکائی کے بعد اس نے اعتراف کر لیا کہ زمین کے سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے آنے والے معظم شاہ کے ساتھ اس کی تلخ کلامی ہوئی تھی۔ سجل شاہ کے حوالے سے وہ یوں بھی معظم شاہ کو اپنا رقیب تصور کرتا تھا، اس لیے اس موقع پر برداشت نہیں کر سکا اور اپنے باپ کو آگاہ کیے بغیر ڈاکوؤں سے رابطہ کر کے انہیں ہدایت کر دی کہ راستے میں ہی معظم شاہ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا جائے۔ وہ خود بھی معظم شاہ کے پیچھے ہی گھر سے نکل پڑا تھا اور اس نے ڈاکوؤں کے معظم شاہ کی گاڑی کو گھیر کر اسے اور اس کے گارڈز کو ہلاک کرنے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنی رہائش گاہ پر واپس آ گیا اور لطیف سمرو کی باز پرس پر اس کے سامنے معظم شاہ کے قتل کا اعتراف کر لیا تھا۔ اس کے باپ کو اس کی یہ حرکت پسند نہیں آئی تھی اور اس نے اسے سخت سرزنش کی تھی کہ اس نے معظم شاہ کا قتل کر کے ایک بڑی حماقت کی ہے اور اس کے لیے مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ اسے یہ بھی اندیشہ تھا کہ معظم شاہ کا خاندان اس کے قتل کا شک سمرو خاندان پر ہی کرے گا، چنانچہ اس نے اسی رات شکیل سمرو کو شہر روانہ کر دیا تھا اور اس پر مسلسل زور دے رہا تھا کہ وہ فوری طور پر بیرون ملک منتقل ہو جائے، بعد میں وہ حالات کا رخ دیکھ کر اسے واپس بلا لے گا۔ لیکن شکیل سمرو نے اس کی بات نہیں مانی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کا باپ غیر ضروری احتیاط پسندی کا مظاہرہ کر رہا ہے، ورنہ معظم شاہ کے خاندان کے پاس ایسا کوئی گواہ یا ثبوت نہیں تھا جس کی بنیاد پر وہ انہیں قاتل قرار دے سکتے۔ اس نے اس بات کا بھی اعتراف کر لیا کہ حملے میں بچ جانے والے معظم شاہ کے گارڈ جمن کو بھی لطیف سمرو نے قتل کروایا تھا اور اس مقصد کے لیے زہریلے ناگ کو اس کے لیے استعمال کیا گیا تھا کہ جمن کا قتل محض ایک حادثہ محسوس ہو۔ اتنے سارے اعترافات کے بعد عالم شاہ کے پاس اسے سزائے موت دینے کے سوا کوئی گنجائش نہیں رہ گئی تھی۔ شکیل سمرو بھی اس بات کو بھانپ گیا تھا، چنانچہ آہوزاری کرتے ہوئے اس کی منت سماجت کرنے لگا کہ وہ اس کی جان بخش دے۔ بدلے میں وہ قربان شاہ کی زمینیں واپس کرنے کے علاوہ معظم شاہ کے قتل کی منہ مانگی دیت بھی ادا کر دے گا اور اپنے باپ کو اس بات پر بھی راضی کر لے گا کہ وہ اسمبلی کی نشست سے دستبردار ہو جائے۔ عالم شاہ نے اس کی یہ ساری باتیں سنی اور نفرت سے اسے ٹھوکر لگاتے ہوئے بولا، تو اور تیرا باپ اپنے آپ کو بیچ کر بھی معظم کے قتل کی دیت ادا نہیں کر سکتے۔ میری بہن کا سہاگ اتنا سستا نہیں تھا جتنی تو اس کی قیمت لگا رہا ہے، اور تجھ پر تو اس کے علاوہ بھی بہت قرض ہیں۔ میری بہن پر بری نظر ڈالنے اور میرے پیارے دوست کو موت کے منہ میں دینے کے جرائم کو معمولی سمجھتا ہے تو؟ تیرا تو ہر جرم اتنا سنگین ہے کہ اس کے بدلے میں تجھے ایک بار نہیں 10 بار قتل کرنا چاہتا ہوں۔
مجھے قتل کر کے تم بھی سکون سے نہیں رہ سکوگے۔ میرا باپ سمجھ جائے گا کہ یہ تم لوگوں کی حرکت ہے۔ میرے خون کا بدلہ وہ تمہارے خاندان کے بچے بچے سے لے گا۔ میرے باپ کو معمولی آدمی نہیں سمجھنا، وہ تمہاری حویلیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دے گا۔ شکیل سمرو نے دیکھا کہ منت سماجت سے بات نہیں بن رہی تو دھمکیوں پر اتر آیا۔ تجھ کو جہنم میں پہنچا دوں، پھر تیرے باپ کو بھی دیکھ لوں گا، عالم شاہ تیش کے عالم میں بولا اور خاموش کھڑے سرمد کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کا مقصد سمجھتے ہوئے سرمد نے اپنی گانوں سے تھما دی۔ ایک دوسری گن اس کے بغلی ہولسٹر میں اب بھی لٹکی ہوئی تھی۔ عالم شاہ کو گن تھامتے دیکھ کر شکیل سمرو پر جنونی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ اسے گندی گندی گالیاں دینے لگا۔ مرتے ہوئے گالیاں نہیں دیتے، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن تو کتے کا تخم اس بات کو کیسے سمجھے گا؟ تیری تو فطرت میں ہی بھونکنا اور بھونکتے رہنا ہے۔ عالم شاہ نے اس کی گالیوں کے جواب میں استہزائیہ لہجے میں کہا اور ٹریگر پر انگلی کا دباؤ ڈالا۔ ابھی پورا دباؤ نہیں پڑا تھا کہ باہر سے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی اور ایک شخص تیزی سے اندر داخل ہوا۔ وہ انہی کا بندہ تھا۔ عالم شاہ نے اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ پولیس کی گاڑی سائرن بجاتی ہوئی اسی طرف آ رہی تھی۔ لگتا ہے کوئی گڑبڑ ہے، اس شخص نے اطلاع دی تو عالم شاہ کو بھی تشویش ہوئی اور خیال آیا کہ شاید اس کے اندازوں کے برعکس شکیل سمرو کے چیخنے چلانے کی آوازیں آس پڑوس کے کسی گھر میں سن لی گئی ہیں اور انہوں نے پولیس کو اطلاع دے دی ہے، اس لیے پولیس کی گاڑی اس طرف آ رہی ہے، لیکن حقیقت اس سے ذرا مختلف تھی۔ علاقے کی نگرانی پر مامور نائٹ ڈیوٹی کرنے والے سیکیورٹی کمپنی کے افراد کمپنی کی طرف سے اس بات کے پابند تھے کہ ہر 2 گھنٹے بعد رپورٹ کریں۔ بے ہوش پڑے ہونے کی وجہ سے وہ افراد اس معمول پر عمل نہیں کر سکے تو کمپنی والوں نے پہلے خود ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور جب ناکام رہے تو علاقے کے تھانے کو صورتحال سے آگاہ کر کے کسی گڑبڑ کا اندیشہ ظاہر کر دیا۔ کمپنی اچھی ساکھ کی مالک تھی اور اس کا مالک پہنچ والا بندہ تھا، اس لیے پولیس والوں کو حرکت میں آنا پڑا اور صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک گاڑی روانہ کر دی گئی۔ سب لوگ فوراً یہاں سے نکلنے کی کرو، ہم بھی نکلتے ہیں۔ عالم شاہ خود یا اپنے ساتھیوں کا پولیس کی گرفت میں جانا قطعی افورڈ نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ تیز لہجے میں حکم دیا اور ایک بار پھر شکیل سمرو کی طرف متوجہ ہوا۔ پولیس کی آمد کی اطلاع سن کر اس کے چہرے پر امید کی ایک کرن سی روشن ہو گئی تھی۔ تجھے میں کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا، عالم شاہ بڑبڑایا اور ہونٹ بھینچتے ہوئے لگاتار کئی فائر اس کی طرف جھونک دیے۔ اس کی چلائی ہوئی گولیوں میں سے ایک شکیل سمرو کی آنکھ میں لگی، دوسری جبڑے میں اور تیسری شانے میں گھس گئی۔ بندی ہوئی حالت میں پڑا شکیل سمرو گولیاں کھا کر ٹھیک سے تڑپ بھی نہ سکا۔ ان لوگوں کے پاس بھی اس کو تڑپتے دیکھنے کا وقت نہیں تھا، چنانچہ دروازہ کھول کر تیزی سے باہر کی طرف بھاگے۔ سرمد بغلی ہولسٹر سے گن نکال کر اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا اور ساتھ ہی اپنے بندوں کے ساتھ بھی رابطے میں تھا۔ پولیس موبائل کے سائرن کی آوازیں اب خود انہیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ پولیس علاقے کو گھیر رہی ہے، اگر ہمیں ذرا سی بھی دیر ہوئی تو بری طرح پھنس جائیں گے۔ سائیں کو لے کر فوراً یہاں سے نکلو، ہم لوگ کور دینے کے لیے آس پاس رہیں گے۔ سرمد نے اپنے کان کے ساتھ لگے ایئر پیس میں سچل کی گمبھیر آواز سنی۔ ٹھیک ہے، ہم نکل رہے ہیں، لیکن تم میں سے بھی کسی کو پولیس کے ہاتھ نہیں آنا چاہیے، جیسے بھی ہو سکے ہر حال میں یہاں سے نکل بھاگو۔ سرمد نے تیز لہجے میں اسے ہدایت دی اور عالم شاہ کو لے کر گھر سے باہر نکل گیا۔ اس بار انہوں نے عقبی دروازے کا استعمال کیا تھا کیونکہ سامنے تو اطلاع کے مطابق پولیس پہنچ ہی چکی تھی۔ باہر نکل کر وہ لوگ محتاط انداز میں لیکن تیزی سے اس سمت بڑھنے لگے جہاں ان کی گاڑی کھڑی تھی۔ سرمد نے بڑی ذہانت سے اور ہر بات کا خیال رکھ کر اس مہم کی تیاری کی تھی، اس لیے کپڑوں اور جوتوں سے لے کر زیر استعمال گاڑیوں، اسلحے اور موبائل فونز کی طرف سے بھی پوری احتیاط برتی گئی تھی۔ اسلحہ غیر قانونی تھا، گاڑیوں پر جعلی نمبر پلیٹس لگی تھیں اور موبائل فونز اور ان کی سمیں ان میں سے کسی کے نام پر رجسٹرڈ نہیں تھیں۔ ان میں سے ہر شخص ربڑ کے دستانے استعمال کر رہا تھا، اس لیے کہیں فنگر پرنٹس رہ جانے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ نہایت چالاکی سے کی گئی منصوبہ بندی میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی سکم رہ جاتا ہے، تو سرمد کی منصوبہ بندی میں بھی یہ سکم رہ گیا تھا کہ وہ سیکیورٹی کمپنی کے ہر 2 گھنٹے بعد اپنے آدمیوں سے رپورٹ حاصل کرنے کے اصول کو نہیں جان سکا تھا اور نتیجہ وہ پولیس کے خطرے سے دوچار ہو گئے تھے۔ اس خطرے سے بچ کر نکلنے کے لیے وہ پوری مستعدی سے برسر پیکار تھے۔ ان کے پیروں میں موجود ربڑ سول کے جوتے فرار کو خفیہ رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ گاڑی تک کا فاصلہ تھا بھی کتنا، قدموں کی تیزی کے باعث چند ثانیوں میں طے ہو گیا۔ سرمد جان نثاری اور فرض شناسی کے جذبے سے چور عالم شاہ سے چند قدم آگے نکل کر خود گاڑی تک پہلے پہنچ گیا اور گاڑی کے دروازے ان لاک کرنے لگا تو عالم شاہ نے دیکھا
کہ گاڑی کی دوسری طرف سے ایک پولیس والا نکل کر سرمد کی طرف آ رہا ہے اور اس کی رائفل کا رخ سرمد ہی کی طرف ہے۔ اس نے اپنے قدموں کو روک لیا اور اپنی گن کو پولیس والے کی طرف سیدھا کیا، لیکن فوری طور پر گولی نہیں چلا سکا۔ وہ کوئی عادی قاتل نہیں تھا جو ہر شخص پر بے رحمی سے گولی چلا سکتا۔ اس وقت اس کے سامنے شکیل سومرو جیسا خبیث شخص نہیں تھا، بلکہ ایک بے گناہ شخص کھڑا تھا جو اپنے فرض کی بجا آوری کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھے آدھی رات کو اپنے گھر کا سکون چھوڑ کر یہاں موجود تھا۔ ایسے شخص پر گولی چلانے سے اس کا ہاتھ رک گیا تھا تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن اس کے رکنے سے کیا ہوتا تھا؟ یکدم ہی اس کے عقب سے ایک گولی چلی اور وہ بری طرح تڑپ کر رہ گیا۔ اس کے حلق سے چیخ بھی بلند ہوئی، لیکن پہلی گولی چلنے کے فوراً بعد ہی شروع ہو جانے والی بے تحاشا فائرنگ نے اس کی چیخ کی آواز کو اپنے شور میں دبا لیا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔